صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا درس اوقات نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر مشتمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے مقررہ وقت پر. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی نماز مغرب و عشاء، اور جس وقت صبح ہو یعنی نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو یعنی نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے یعنی نماز ظہر. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا، اور پانچوں نمازوں کا ذکر اسی آیہ کریمہ میں موجود ہے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بالکل بات واضح ہے کہ پانچوں نمازوں کو جو نص قطعی سے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے. عزیزان محترم، امام حاکم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر دو ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزہ دار کے لیے اور نماز حلال ہے، اور دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال ہے. یعنی جس وقت انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں انسان پر کھانا پینا تو حرام ہو جاتا ہے لیکن نماز فجر حلال ہو جاتی ہے. اور ایک وہ وقت ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کو بھی صبح کہتے ہیں، اور اس کی عمومی طور پر دو قسمیں کہی جاتی ہیں کہ صبح صادق، صبح کاذب. تو وہ صبح کاذب ہوتی ہے جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، اس میں کھانا پینا تو حلال ہے لیکن نماز فجر اس میں ادا نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی ایک رکعت قبل از طلوع آفتاب پالی تو اس نے نماز پالی، اس پر گویا فرض ہو گئی. اور جسے ایک رکعت عصر کی ملی غروب آفتاب سے پہلے تو اس نے نماز پالی، یعنی اس کی بھی نماز ہو گئی. یہاں دونوں جگہ رکعت سے فرمایا تکبیرات تحریمہ، تکبیر تحریمہ مراد ہے، یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اور اس وقت آفتاب نہیں ڈوبا تھا لیکن پھر ڈوب گیا تو اس صورت میں اس کی نماز وہ ہو جائے گی. اور اسی طرح جب اس نے بچہ جو ہے وہ بالغ ہوا، اس وقت آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، تو اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑھے. اور طلوع آفتاب کے بعد اگر کوئی مسلمان ہوا یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہیں ہوئی. یعنی اتنا وقت باقی تھا کہ جس میں صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا، تو وہ شخص مسلمان ہوا یا بچہ تھا وہ بالغ ہوا تو اتنا وقت تھا کہ وہ غسل وغیرہ کر کے یا اس میں وضو وغیرہ کر کے غسل کر کے تکبیر تحریمہ ہی کہہ لے تو اس پر وہ فجر کی نماز واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. اگر طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر اس وقت کی فجر کی جو نماز ہے وہ اس پر فرض نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے.
دیلمی نے روایت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، فرمایا اس میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت بھی انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اور اس کے دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، نماز فجر کو جو ہے وہ روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ مسائل کے اندر آئے گا کہ کتنا وقت باقی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ تو اس کا اگلے والے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارا جو ہے کلپ جو آئے گا اس میں اس بات کو انشاءاللہ ضرور ذکر کیا جائے گا، جو کہ نماز کے وقتوں کا بیان احکام فقہیہ کی روشنی میں ہوگا۔ طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت پر یعنی دین حق پر رہے گی جب تک وہ فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ اسی طرح عزیزان محترم، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس یہ شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے لیے اول و آخر ہے۔ اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر وقت اس وقت ہے کہ عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا وہ ہے کہ آفتاب زرد ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا وہ ہے کہ آفتاب ڈوب جائے، اور آخر وقت مغرب کا اس وقت ہے کہ جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء اس وقت ہے جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے، یعنی وقت مباح بلا کراہت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 5 وقتوں کا جو نمازوں کا جو وقت ہے وہ اس میں بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو مؤذن نے اذان کہنا چاہی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی رک جاؤ، ٹھنڈا کرو۔ پھر دوبارہ مؤذن کھڑے ہوتے ہیں، پھر اجازت طلب کی، سرکار نے فرمایا ٹھنڈا کرو۔ پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ فرمایا سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ تو اس وقت پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت امام احمد، ابو ایوب اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے گتھ جائیں، یعنی ستارے نکل آئیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم دن کی نماز یعنی عصر ابر کے دن یعنی بادلوں کے دن میں جلدی پڑھتے اور مغرب میں تاخیر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی جو نماز ہے یہ ابر کے دن بادلوں کے دن میں جلدی کر لو اس میں، اور مغرب میں تھوڑی سی تاخیر کر لو۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب فجر طلوع ہو جائے تو کوئی نفل نماز نہیں سوائے 2 رکعت نماز فجر کی کے جو سنتیں ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بعد صبح نماز نہیں تا وقت کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ آفتاب جو ہے وہ بلند ہو جائے، یعنی وقت مکروہ بھی گزر جائے۔ اس کے بعد اگر چاشت وغیرہ دوسری اشراق وغیرہ قضا وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی
کوئی نماز نہیں مگر یہ ہے کہ یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ صحیح عین میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب ڈوب جاتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ عزیزان محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت نماز آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اور جو احکام فقہیہ ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو احکام فقہیہ سیکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔